سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ نفل کی جمع انفال، نفل کی جمع انفال۔ کبھی کبھی فرائض کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے ہم سنت اور نفل جو بولتے ہیں، اضافہ ایکسٹرا چیز۔ کبھی کبھی یہی لفظ نفل غزوات کے باب میں آتا ہے، غزوات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ یا اور دوسرے قوموں کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئیں، اس بیچ میں لفظ نفل استعمال ہوا۔ دو الگ الگ سینس ہے اور ان کے معنی الگ الگ رہیں گے۔ جب نمازوں یا عبادتوں کے اندر آئے گا تب اس وقت نفل کا معنی ہوگا وہ چیز جو واجب ہے آپ کے اوپر اس سے ایکسٹرا ہو۔ جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے اس کے علاوہ چیز کو نفل کہا جاتا ہے جب عبادتوں میں آئیں گے۔ جیسے فرض نماز، نماز فرض ہے، واجب ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہوگی، بعض حدیث کے اندر سنت کو بھی نفل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے نفل ہے، اضافہ چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے۔ تو جو واجب کے علاوہ ہو، فرض کے علاوہ ہو، اس کے لیے نفل استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی سنت کو بھی نفل کہتے ہیں، چاہے وہ سنت مؤکد ہو یا غیر مؤکد ہو۔ یہ عبادتوں کی دنیا ہوئی۔ غزوات کے باب میں جب ہم آتے ہیں تو نفل کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور یہ سوال یہاں بھی ہوا تھا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے نفل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کون سا نفل ہے یہ؟ عبادتوں والا، چونکہ اول وہ لوگ عبادت نہیں کرتے تھے اور وہ عبادتوں کے مکلف بھی نہیں تھے۔ یہاں انفال سے مراد دو چیزیں پھر یاد رکھیں گے۔ ایک وہ لڑائی جس میں آپ نے کوششیں کی، لڑائی ہوئی، بھاگ دوڑ ہوئی، جو بھی ایک ٹیم جیتی ایک ٹیم ہاری، جیتنے والی ٹیم کو جو دولت ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، چاہے وہ اسلحوں کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، یا پھر بندی بنانے کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ایک فاتح ٹیم کو، ونر ٹیم کو جو چیزیں ملتی ہیں، اس مال کو، اس دولت کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ کیا؟ مال غنیمت، جس میں لڑائیاں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، اس کے بعد جب آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ اگر بغیر لڑائی کے، بغیر لڑائی، بغیر کوششوں کے اگر وہ مال آپ کو مل جائے، اسی کو مال فی اور نفل کہتے ہیں، اسی کو مال فی یا نفل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سیم یہی بات سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، ایسے جس میں گھوڑے تم نے نہیں دوڑائے، تیر تم نے نہیں چلائے، کوئی تمہاری کوشش نہیں ہوئی، بلکہ وہ یوں ہی ڈر کر کے بھاگ گئے، یا تمہارے روب سے وہ لوگ زمین چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اب جو تمہیں حصہ مل رہا ہے یہ مال فی، افاء مال فی، جس میں آپ کو محنتیں نہیں کرنی پڑی۔ سیم اسی معنی میں انفال بھی۔ اور کبھی کبھی مال غنیمت کے لیے بھی لفظ نفل استعمال ہوتا ہے۔ اب دونوں کے الگ الگ تقسیمات۔ مال فی یا مال نفل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ جہاں چاہیں اپنے اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی سورہ حشر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اب یہ جہاں چاہیں مسکین کو دیں، غریب کو دیں، فقیر کو دیں، محتاج کو دیں، جسے اپنے اعتبار سے مناسب سمجھیں وہ انہیں دیتے رہیں گے۔ یہ مال فی یا مال نفل ہے۔ لیکن مال غنیمت اس کے ٹوٹلی 5 حصے ہوں گے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی 4 حصہ پوری ٹیم کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو مال غنیمت حاصل کر رہے ہو ان میں سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اب اللہ اور اس کے رسول جسے چاہیں گے، چاہے رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، جنہیں بھی وہ دینا چاہیں وہ اس 5ویں حصے کے اندر شریک ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیں گے۔ اس آیت کریمہ سورہ انفال کے اندر دیکھیں گے غزوہ بدر کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ غزوہ بدر شروع میں
آیت نمبر 2, 3 اور 4. ان 3 آیتوں کے اندر حقیقی مومن کون ہے اس تعلق سے بات کی گئی. کل کا آپ کا رہے گا کام حقیقی مومن کے اوصاف کیا کیا ہیں ان 3 آیت کی روشنی میں. کل کا آپ کا رہے گا حقیقی مومن کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. سب لوگ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں پکا سچا مسلمان تو میں ہی ہوں. ان آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ سچ میں حقیقی مومن کون ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے. کبھی ٹینشن کے وقت نیند آتے ہوئے سنیں؟ ہاں, بدر کا ماحول تھا. صحابہ اول جب مدینے سے نکلے تھے, شاید پہلے نہیں بات ہوئی تھی, جب مدینے سے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب لڑائی مقصود نہیں تھی. لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. وہ قافلہ جو تجارت کے اوپر مشتمل تھا, ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے یمبو کے راستے سے واپس ہو رہا تھا مکہ کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قافلے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ سامنے والی ٹیم کو اقتصادی طور پر اکنامک لڑائی لڑی جائے اور ان کو مال جو پہنچ رہا تھا مدد ان کو نہ پہنچنے دیا جائے, اس قافلے کو لوٹ لیا جائے یا اسے ضبط کر لیا جائے. مقصود وہ قافلہ تھا. ابو سفیان بہت شاطر تھے, بڑے ماہر تھے, اور ویسے بھی سردار ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے شاطر ہوتے ہیں چونکہ انہیں سب کو ساتھ میں رکھنا. المہم انہوں نے خبر بھجوا دی کہ تمہارا قافلہ, ابو جہل وغیرہ جو مکہ میں تھے ان کو خبر بھجوائی کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے, بچا سکتے ہو تو بچا لو. اب یہ لوگ بھی اس قافلہ کو بچانے نکلے تھے, لڑائی کرنے نہیں. لڑائی کرنے نہیں, دونوں ہی ٹیمیں ایک اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے اور دوسری اس قافلے کو بچانے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر لڑائی, بدر کی لڑائی پری پلان ہوتی, پہلے سے منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتی تو تم لوگ نہیں لڑتے, نہ تم لڑتے نہ وہ لوگ لڑتے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم کوئی ٹائم فکس کرتے کہ فلاں ٹائم ہم لڑیں گے, اتنی تاریخ کو اتنا دن فلاں جگہ لڑیں گے, تو تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رکھتے بلکہ اپنے وعدے کو ٹائم ٹیبل تم لوگ چینج کرتے رہتے. تم یہ بولتے وہ بولتے, اس طرح سے. یہ اچانک لڑائی تھی. سوال آپ کا رہے گا اور ذہن رکھنے کی چیز ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ غزوہ بدر کی وجہ خود قریش نہیں تھے, قریش کا وہ قافلہ تھا. دونوں کا آمنے سامنے. بدر ایک جگہ کا نام ہے. آج فی الحال مدینے سے قریب 200 یا کچھ ایسے کلومیٹر کے اوپر مشتمل ایک جگہ کا نام ہے بدر. جیسے آج آپ کے یہاں دیری ہے, ساگر سٹی ہے, یا اس طرح سے دوسرے اور علاقے. بدر ایک جگہ کا نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بدر شروع زمانے میں ایک شخص کا نام تھا, ایک شخص کا نام تھا, اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ بدر یہودی تھا, وہاں آ کر کے آباد ہوا. چونکہ ان کی کتابوں میں معلوم تھا کہ اس جگہ پر آخری رسول آ کر کے لڑائی کریں گے, اس لیے اس رسول کے انتظار میں وہاں اس نے قیام کیا تھا. اللہ عالم, لیکن ممکن ہے. لیکن بدر ایک شخص کا نام تھا. ان کے بعد جتنے نسلیں ہوئی, وہاں آبادی ہوئی, ان تمام لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس جگہ کو بدر کہا جانے لگا. اور آج بھی یہ بدر مشہور ہے بدر کے نام سے. بہت سارے لوگ جو یہاں سے عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. مقصود یہ نہیں کہ یہاں جانے سے ثواب ملے گا, بلکہ وہ جگہ دیکھ کر کے آئیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ لڑائیاں لڑیں اور ان کے بعد ان سے اپنے ایمان کو تازگی بخشے. بس یہی مقصود ہوتا ہے, تبرک یا اس طرح سے کوئی دوسری چیزیں نہیں. تو بدر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے, شہداء بدر کے نام سے ایک پوری لسٹ ہوگی جس میں تمام صحابہ کے نام جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان تمام لوگوں کی چیزیں ملیں گی. دونوں ٹیمیں آن دا اسپوٹ, اچانک لڑائی ہوئی. ادھر بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے اور ادھر سے بھی نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں ہے. مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں ہے. مسلمان 313, جو اکثر مورخین نے کہا 313, بعض میں 315, کسی میں 317 اور بھی دیگر اقوال ہیں, لیکن 315 310 سے اوپر تھے. سیم یہی تعداد طالوت اور جالوت میں بھی تھی. طالوت اور جالوت میں بھی. یہ جو کٹھن مرحلہ تھا غزوہ بدر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ
عرب کا ماحول تھا، اب تک لڑائیوں کا ان کا جو طریقہ تھا، وہ اچانک سے آئے، حملہ کیے اور چلے گئے. جھڑپا جھڑپی جس کو کہا جاتا ہے، جھڑپی کی لڑائی. وہ اچانک سے کوئی آئے، حملہ کیا اور اس کے بعد چلے گئے. پری پلان کیا. آج آمنے سامنے لڑنا یہ عرب نے پہلی بار دیکھا غزوہ بدر کے موقع پر، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر چونکہ دیکھ رہے ہیں سامنے 1000 ہے، سامنے 1000 اور پوری تیاری کے ساتھ ہیں. ان کے پاس اسلحے ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے پاس کسی کے پاس اگر سواری ہے تو پھر کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سواری ہے، پیدل ہے. بہت سارے ایسے خستہ حال کے ساتھ مسلمان ہیں. تعداد میں بہت مختصر، 1/3 بھی نہیں ہے. 1000 کے مقابلے میں 313، 1/3 بھی نہیں ہے. لیکن ان کے اندر جوش تھا، ایمان کا یقین تھا اللہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے سجدے میں گئے، لمبی دیر تک دعائیں کی، اور اسی بیچ میں آپ نے وہ الفاظ کہے تھے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت ہو تو آج اس کی مدد کرنا، کیونکہ آج اگر یہ ختم ہو گئی یا انہیں شکست ملا تو پھر دوبارہ یہ ٹیم نہیں تیار ہو سکتی ہے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی اس قسم کی سچویشن آتی ہے جب آپ کو کچھ چوز کرنا ہوتا ہے. اگر اس موقع پر فیل ہوئے تو پھر بعد کی جو لڑائی آپ کی ہوگی آپ اس پر قائم نہیں ہو سکتے. اسے سمجھوتا کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، کمپرومائز. ایک بار جب آپ دین سے کمپرومائز کریں گے ہر بار آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے نوجوان تھوڑا سنبھل کر کے اس مسئلے میں، جب دین اور دنیا دونوں چوز کرنے کا آپشن ہو، اگر ایک بار آپ نے سمجھوتا کیا تو پھر ہر بار آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا. اور مثال آپ خود دیکھ رہے ہیں. یہ مرحلہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیر تک دعا کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اب آپ کو اللہ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اسی بیچ میں ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک صحابی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتل، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو. ہم لڑنے والے نہیں، ہم آپ کے ساتھ چاروں طرف سے لڑیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ہم آپ کی محافظت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت ہوئی اور اس کے بعد جو مبارزہ والا سلسلہ ہوا کہ 1 مین والا حساب، ادھر سے ایک ادھر سے ایک، اور اس کے بعد جو سلسلہ بعد کا غزوہ. جب لڑائی کا وقت ہوا دونوں طرف، اب پوری گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے، ایک ایک والا حصہ ختم ہو گیا، اب مکمل لڑائی ہوگی. اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو کر سکتا ہے، وہ اس کے طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر کہا تھا، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کبھی ٹینشن میں نیند آتے ہوئے دیکھے ہیں. اس بدر کے موقع پر جب دیکھ رہے ہیں سامنے 1000 ہے، پریشانی کا یہ ماحول ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سکون ڈال دیا تھا، دلوں میں سکون دیا اور کہا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں اونگھ نے گھیر لیا، اور اس کی طرف سے یہ ایک امن تھا، ایک سکون تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی بیچ میں تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی کچھ چیزیں گندگی تمہارے اندر آ چکی ہے اسے ختم کر دے. یہ ماحول تھا. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے گر گئی تھی. یہی موقع کہ سامنے دشمن ہے، لڑائی کے لیے بھی ہم لوگ جانے والے ہیں، لیکن نیند اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسانی کرتے ہوئے سکون نازل کیا اور ان کو انہیں اونگھ آنے لگی. اور بھی کئی چیزیں ہیں اس کے اندر. اس بیچ میں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. دلوں میں، مسلمانوں کی دلوں میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، یعنی کم محسوس ہونے لگے. دیکھ کر کے 1000 نہیں بلکہ کم لگنے لگے، اور جب وہ کفار مسلمانوں کو دیکھنے لگے تو زیادہ نظر آنے لگے. اسی بیچ میں شیطان بھی آیا تھا باقاعدہ. وہ اس غزوے میں شیطان بھی موجود تھا انسان کی شکل میں. اس نے کہا تھا تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب فرشتوں کا نزول اس نے دیکھا،
فرشتے جب نازل ہونے لگے مسلمانوں کی مدد کے لیے تب اس نے کہا تھا انی بریء منکم، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میرا تم سے کوئی لین دین نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، ابھی اگر پھر بھی میں رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ بہت زیادہ سخت سزا دینے والا۔ اس نے فرشتوں کو لگام اور ہتھیاروں کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھگ کھڑا ہوا، کہا کہ اب آگے تم اور تمہارے لوگ جانے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتح دیا۔ فتح کے کچھ اصول بس اس کے بعد ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہیے ان اصولوں کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، قائم رہنا، سوچنا ہے، مشورہ کرنا ہے، ڈیسیزن لینا ہے، جو بھی کرنا ہے پہلے، لیکن جب اتر گئے تب بھاگ نہیں سکتے ہو۔ فاثبتوا، قائم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس سے دعائیں کرتے رہو، تب تم کامیابی پاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ لا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، آپس میں اختلاف کریں گے ہماری جو طاقتیں ہیں وہ کمزور ہوگی اور دشمنوں کو موقع ملے گا ہمارے اوپر داخل ہونے کے لیے، اور صبر کرنا ہے۔ یہ 4 اصول ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بھی کیا تھا۔ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کامیابی دے گا، تو یقیناً دے گا، اور آپ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر قائم رہتے ہوئے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دین پر قائم رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری لغزشیں ہیں، نادانیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے درگزر فرما، ہماری طرف سے ان کو معاف فرما۔ جو بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوں، مولا تو معاف کرنے والا ہے، ان غلطیوں کو معاف فرما۔ دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں، چاہے وہ اپنوں میں سے ہوں، دوسروں میں سے ہوں، مولا کریم ہر سازش کو ناکام فرما، ہماری اور ہمارے تمام مسلم برادری کی حفاظت فرما، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی توحید کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو لوگ عزت چاہتے ہیں انہیں عزت کی زندگی نصیب فرما، جو عفاف چاہتے ہیں عفت کی زندگی نصیب فرما، جو لوگ دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، دین پر چلنا اور اس کے اوپر گزرنا لالا تو آسان فرما۔ مولا کریم دین پر قائم رہتے ہوئے دین پر جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔